السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم آج پارٹ 2 میں کیا کیا پڑھیں گے۔ ہم پارٹ 1 میں ہم نے حرکات سیکھ لی تھی، حروف مدہ سیکھ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا بولتے ہیں کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش اور حروف لین سیکھ لی تھی۔ اب آج ہم پڑھیں گے تنوین، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے اس سے پہلے مشق بھی کی تھی تھوڑی بہت، تو ہم پہلے نون ساکن پڑھیں گے، پھر ہم پڑھیں گے تنوین، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم تنوین پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ دیکھیے تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ اب جیسے آپ کو یہاں پہ دو زبر دکھ رہا ہے، یہاں دو زیر دکھ رہا ہے اور یہاں دو پیش، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الف کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، الف کو ہے نا جلدی پڑھے، الف دو زبر ان، با کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، با کو جلدی پڑھے، با دو زبر بن، تا کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، تا کو جلدی پڑھے، تا دو زبر تن۔ اب آپ ہے نا دیکھو، آپ کو ہے نا کئی میں نا کوئی آپ کو ایسے پڑھائے گا کہ سا الف دو زبر سن، تو آپ چاہو تو ایسے بھی پڑھ سکتے ہو 1%۔ اور دیکھو میں اس طریقے سے بتا رہی ہوں آپ کو، سا دو زبر سن بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم جب پڑھتے ہیں نا تو تب حروف کیا ہوتے ہیں؟ ملے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو ہم جیسے کہ شیطان الرجیم ہے نا، تو می شیئن تو شیء، اب اس میں بھی تو دو زبر لگ رہے ہیں نا، تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اس کو الف کے ساتھ تھوڑی پڑھتے ہیں، تو اس میں الف لگا ہوا ہے تو ہم اسے بول سکتے ہیں سا الف دو زبر سن، جیم الف دو زبر جن، ہا الف دو زبر ہن، خا الف دو زبر خن اور دال الف دو زبر دن، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہم ایسے چاہیں تو دال دو زبر دن، زال دو زبر دن، را دو زبر رن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر سن، زواد دو زبر زن، طا دو زبر تن، ضا دو زبر زن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، یا دو زبر ین، الف دو زیر ان، با دو زیر بین، تا دو زیر تین، سا دو زیر سن، جیم دو زیر جن، ح دو زیر حن، خ دو زیر خن، دال دو زیر دن، زال دو زیر دن، را دو زیر رن، زا دو زیر زن، سین دو زیر سن، شین دو زیر شن، صاد دو زیر سن، زواد دو زیر زن، طا دو زیر تن، زوا دو زیر زن، عین دو زیرین، غین دو زیرین، فا دو زیر فن، قاف دو زیر کن، کاف دو زیر کن، لام دو زیر لین، میم دو زیر مین، نون دو زیر نون، واو دو زیر ون، ہا دو زیرین، حمزہ دو زیرین، یا دو زیرین اور یا دو زیرین۔ دو پیش، الف دو، الف کے اوپر پیش کر، الف کے اوپر ہے نا دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کو جلدی ادا کریں۔ دیکھو الف دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، سا دو پیش سن، جیم دو پیش جن، ح دو پیش حن، خ دو پیش ہن، دال دو پیش دن، زال دو پیش زن، را دو پیش رن، زا دو پیش زن، سین دو پیش سن، شین دو پیش شن، صاد دو پیش سن، زواد دو پیش زن، طا دو پیش تن، زوا دو پیش زن، عین دو پیش عن، غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قاف دو پیش کن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نون، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش یون، یا دو پیش یون، ٹھیک ہے۔ تو ہم تنوین و نون ساکن کا قاعدہ، اب دیکھو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ جس بھی حروف پر جزم لگ جائے اس کو ساکن بولتے ہیں۔ اب اس میں اپن بول رہے ہیں تنوین و نون ساکن، تو تنوین بھی آئے گی اور نون ساکن بھی آئے گا۔ اب نون ساکن کا مطلب ہے جس بھی نون پر جزم لگ گیا، تو جس نون پر جزم سکون ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون ساکن۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے با دو زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے، جیسے تا دو زبر تن ہے نا، نون کے اوپر جزم والے۔ اب دیکھو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کوئی کسی بھی عرف پر جزم لگ جائے نا، اس کو پیچھے والے عرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تو ہم اسے کیا بولیں گے؟ تا نون زبر تن، تا دو زیر تن، جیسے ہم کیا بولیں گے؟ نون کے اوپر جزم والے عرف کو پیچھے والے عرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ تا نون زیر تن، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، تا دو زبر سن، سا نون زبر سن،
سا دو زیر سن، سا نون زیر سن، سا دو پیش سن، سا نون پیش سن، جیم دو زبر جن، جیم نون زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن، دال دو زبر دن، دال نون زبر دن، دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دال دو پیش دن اور دال نون پیش دن، عین الف زبر آ، دیکھو ہم کو یہاں پر الف مدہ دکھ گیا، عین الف زبر آ، دال دو زبر دن، آ دن، سین واو زبر ساؤ، دیکھو واو الین دکھ گئی ہم کو، واو پر واو جس پر جزم اور اس سے پہلے کیا ہو، زبر ہو، تو سین واو زبر ساؤ، حمزہ دو زیر ان، ساؤ ان، قاف زبر قا، را یا زیر ری، با دو پیش بن، قریبن، اب دیکھو یہاں پہ یہاں مدہ بھی دکھ گئی ہم کو، اور یہاں پہ دو پیش کی تنوین بھی دکھ گئی، فا زبر فا، میم نون زبر من، دیکھو یہاں حرکات آ گئی اور نون میم سے مل گیا ہے نا، تو فا من، عین زبر آ، زوا یا زیر زی، میم دو پیش من، عظیم، نون کاف نون پیش کن، میم زبر ما، را زبر را، زوا دو پیش زن، مرضن، را زبر را، سین وا پیش سول، لام دو پیش لون، رسول، شین یا زبر شے، حمزہ دو زبر ان، شیئن، غین زر غی، شین علی زبر شا، واو زبر وا، تا دو پیش تن، غیشہ غدن، غین الف زبر غا، سین زیر سی، قاف دو زیر قین، غاسقین، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن، دیکھو میں نے آپ کو ہے نا اس سے پہلے والے جو فرسٹ پارٹ میں نا ان سب کے میں نے نا آپ کو تجوید سکھائی تھی، تو آپ پڑھیں نا تو تجوید کے ساتھ ہی پڑھیں، اور مجھے ون شاٹ کی وجہ سے تھوڑا جلدی کرنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے جس تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ پڑھ لیا، اب ہم اگلی تختی پڑھیں گے، کون سی ہے بھائی؟ اظہار، اظہار کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ دیکھو ہم نے کیا پڑھا، تنوین پڑھی، تو تنوین میں کیا بولتے ہیں ہم، الف دو زبر ان، تو نون کی آواز آ رہی ہے نا، آ رہی ہے نا آواز، تو اس میں بھی ہم کیا کریں گے، اس نون کو ظاہر کریں گے، یعنی نون دکھنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہم اکفا والی تختی پڑھیں گے اس میں نون کو غائب کر دیں گے، تو ہم دیکھو تنوین اور ساکن کا قاعدہ، حروف ہلکی کتنی ہے 6، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آئے تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے، دیکھو یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوگا، یا لین کو نرما سے جلدی ادا کر، تو یا زبر تی، را دو زبر رن، دیکھو دو زبر کی تنوین کے بعد، اب میں نے آپ کو حمزہ کیا بتایا تھا، حمزہ کیا ہوتا ہے، جو الف خانی نہ ہو وہ کیا ہے، حمزہ ہے، تو دو زبر کی تنوین کے بعد حروف ہلکی کے 6 حرفوں میں سے کون آ رہا ہے، یہ دیکھو یہ الف کے اوپر زبر لگ رہا ہے نا، تو یہ کیا کہلائے گا، حمزہ، تو دو زبر کی تنوین کے بعد حروف ہلکی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آ رہا ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آئے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، طیرن، الف زبر آ، با الف زبر با، با یا زیر بی، لام زبر لا، طیرن ابابیلا، نون الف زبر نا، را دو پیش رون، نارون، اب دیکھو یہاں پہ دو پیش کی آ گئی، تو دیکھو تنوین اور نون ساکن سمجھو، تنوین کسے کہتے ہیں، ابھی ہم نے پہلے پڑھا دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، پھر نون ساکن کیا ہوا، جس بھی نون پر جزم لگ جائے اس کو کیا کہیں گے، نون ساکن، تو اب دیکھو یہ جو 6 حروف ہے نا، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ حروف کس کے بعد آنا چاہیے، ایک تو تنوین کے بعد اور ایک نون ساکن کے بعد، تب یہ تختی لگے گی، جیسے کہ نون الف زبر نا، را دو پیش رون، نارون، اب دیکھو یہاں پر تنوین آ گئی نا دو پیش کی، دو پیش کی تنوین کے بعد کون آ رہا ہے، دیکھو حروف ہلکی کے 6 حرفوں میں سے ہا آ رہا ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آئے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، تو ظاہر کیسے کریں گے، نارن، ہا الف زر ہا، میم زر می، یا زبر یا، تا دو پیش تن، حامیۃ، لام زر لی، میم زمن لیمن، اب دیکھو یہاں پر نون پہ جزم ہے تو یہ کیا ہو گیا، نون ساکن، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی 6 حرفوں میں سے کون آ گیا، دیکھو خا دکھ رہا ہے یہاں پر، تو یہ کھا گیا، لیمن، خا زبر خا، شین زر شی، یا زبر یا، لیمن خاشیہ، اب دیکھو یہ کیا ہو گیا، من، نون ساکن کے بعد تو میم نون زیر من، نون ساکن کے بعد دیکھو حروف ہلکی 6 حرفوں میں سے اپن کو کیا دکھ رہا ہے، غین دکھ رہا ہے، تو نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کے 6 حرفوں میں سے غین آ رہا ہے، تنوین ساکن کے بعد حروف ہلکی آئے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، میم نون زیر من، غین یا زبر غیر، را زیر ری، ہا کھڑی زیر ہی، من غیری ہی، یا واو زبر یاؤ، میم زبر ما، حمزہ زیری، دال دو زیر زین، اب دیکھو یہاں پہ دو زیری تنوین دکھ گئی، دو زیری تنوین کے بعد یہاں پر عین دکھ رہا ہے اور یہ عین حروف ہلکی میں بھی آ رہا ہے، کیا بولیں گے ہم، دو زیری تنوین کے بعد حروف ہلکی 6 حرفوں میں سے عین آ رہا ہے، تنوین ہم ساکن کے بعد حروف ہلکی آئے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، یومئذ، عین زبر ع، لام یا زبر لا، حال زرا، یومئذ علیہا، میم نون زیر من، اب دیکھو یہ نون ساکن ہو گئی، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی 6 حرفوں میں سے یہ والا ہا دکھ رہا ہے آپ کو، تو یہ ہا آ رہا ہے، تنوین اور ساکن کے بعد حروف ہلکی آئے تو نون کو ظاہر کرنے پڑنا چاہیے، میم نون زیر من، ہا پیش من، ہو خاضر قیت والی جاتا، حدود میں خطابا، میم نون زیر من، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی 6 حرفوں میں سے عین آ رہا ہے، تنوین ساکن کے بعد حروف ہلکی آئے تو نون کو ظاہر کرنے پڑنا چاہیے، میم نون زیر من، عین یا زبر عین، نون دو زیر نین،
من عین، دو زیر تنوین کے بعد حرف الف کی 6 حروف میں سے کون آ رہا ہے؟ اب دیکھو یہ الف کے اوپر کھڑا زبر لگ رہا ہے نا، میں نے کیا بولا تھا کہ الف ہمیشہ کیسا ہوتا ہے؟ خالی، اور جو الف خالی نہ ہو وہ کیا ہوگا؟ حمزہ. تو دو زیر کی تنوین کے بعد حرف الف کی 6 حروف میں سے کون آ رہا ہے؟ حمزہ. تنوین حمزہ کی نیور حرف کی آئے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے. من عین، الف اور زبر نون زینی یا زبریہ تا دو پیش تو دو زیر تین. من عین، من عین آنیہ دن کاف پیش کو فاو پیش فو کفو واو دو زبر من کفو ون، دو زبر کی تنوین کے بعد حرف الف کی 6 حروف میں سے حمزہ آ رہا ہے. تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف الف کیا ہے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے. واو دو زبر ون کفو ون، الف زبر ہا زبر ہا دال دو پیش دن کفو ون احد فا زبر فا میم نون زمن فا من، نون ساکن کے بعد حرف الف کی 6 حروف میں سے عین آ رہا ہے. تنوین ساکن اور حرف الف کیا ہے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے. فا من عین پیش او فا زر فی ازبر یا فا من عفی یا میم نون زمین، نون ساکن کے بعد حرف الف کی 6 حروف میں سے حمزہ آ رہا ہے. تنوین ساکن اور حرف الف کیا ہے تو نون کو ظاہر کرنا کیا پڑھنا چاہیے. میم نون زمین الف زبر آ خا زر کی حاضر من اکی من اخی نون ساکن کے بعد دیکھو میم نون زمن، یہ اپن ویسے پڑھ لیں گے نا، نون کو میم سے ملا لیں گے نا، میم کو نون سے ملا لیں گے، میم نون زمن. اب یہ دیکھو نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حرف الف کی 6 حروف سے حمزہ آ رہا ہے. تنوین نون ساکن کے بعد حرف الف کیا ہے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے. میم نون زمن حمزہ زبر آ زال زی نون زنا من اذین. اب دیکھو اسے حمزہ ہی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم چاہیں تو الف بھی پڑھ سکتے ہیں. تو من اذین کاف زیر کی تالی زدہ بعد و پیش بن کتاب ان دو پیشی تنوین اور حرف الف کی 6 حروف میں سے ہا آ رہا ہے. تنوین ساکن کے بعد حرف الف کیا ہے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے. کتاب ہا زبر ہا کاف یا زیر کی میم دو پیش من حکیم کتاب حکیم عین زبر آ زال ز بعد و پیش بن عذاب ان دو پیشی تنوین کے بعد حرف الف کی 6 حروف میں سے غین آ رہا ہے. تنوین ساکن کے بعد حرف الف کیا ہے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے. عذاب غین زبر آ لہم یا ذل ز دو پیش ذن غلیظ عذاب غلیظ حال زر حاسن زید دال دو زید حاسد دو زید تنوین کے بعد حرف الف کی 6 حروف میں سے حمزہ آ رہا ہے. تنوین ساکن کے بعد حرف الف کیا ہے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے. حاسد الف زری زال ز زبر حاسن اذا حسد حاسد اذا حسد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر.